نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ اور الف لام میم آیت نمبر 61 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آیت نمبر 61 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج اب 62 پڑھتے ہیں۔ ان اللہ زینا، انا بے شک، اللہ زینا وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، واللہ زینا اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی بن بیٹھے، والنصارہ اور جو نصرانی ہیں یعنی عیسائی، والصابئین اور صابی۔ صابی کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آتش پرست تھے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو صابی تھے یعنی بے دین تھے، جو ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیں۔ تو روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، کچھ کہتے ہیں یہ آتش پرست تھے۔ ٹھیک ہے۔ من آمنہ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور دن آخر پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ یحزنون وہ غمگین ہوں گے، جس لفظ سے پہلے یا لگ جائے وہ کا معنی دیتا ہے۔ اب میں پوری آیت پڑھتی ہوں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن بیٹھے اور جو عیسائی ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں، من آمنہ ان میں سے جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخر پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم پس ان کے لیے ان کے اجر ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک تو ہیں وہ جو ایمان لائے، الحمدللہ ہم جیسے ہیں کہ یہ قرآن الحمدللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، تو ایمان لے کر آئے، اور ایمان یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آخری ہے، اس کے قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ یہ اوورآل بات کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو یہودی اور جو نصرانی اور جو صابی، اگر آج کے دور میں بھی یہ تینوں کیٹیگریز موجود ہیں، لیکن نجات کا انحصار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر اور نیک اعمال کرنے پر ہے۔ اب ان میں سے وہ لوگ اللہ کی جنتوں کے وارث بنیں گے، اللہ کی رضا کے حقدار ہوں گے اور ہدایت پر کنسیڈر کیے جائیں گے جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان آج کی بات کریں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی امتیں، جو تو نبیوں کے فالورز تھے، جو نبیوں کے قدموں سے جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنے دین پر تھے اور اپنے نبی کی اطاعت میں تھے، تو وہ مسلمان ہی سمجھے جائیں گے۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے اور صابی ہے یا جو بھی ہے واٹ ایور، کون کامیاب ہوگا؟ من آمنہ جو ایمان لایا۔ کس پر ایمان لایا؟ اپنی کتابوں پر تو تھے ان کا ایمان، ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن آج وہ کامیاب ہیں اور صبح قیامت تک وہی کامیاب ہیں جو اللہ پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ اللہ پر ایمان سب لائے تھے، آگے اپنے اپنے نبیوں پر تھے، لیکن اب وہ نبی دنیا میں نہیں ہیں،
اب آخری نبی آ چکے ہیں، ان کی پریڈکشنز ان کی کتابوں میں دی جا چکی ہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ میرے بعد آخری نبی آئے گا، اور انہیں یہ بھی تاکید کی گئی تھی کہ جب آخری نبی کا زمانہ پا لو تو پھر ہماری نبوت اور رسالت چھوڑ کر آخری نبی کے امتی بن جانا، ان کا کلمہ پڑھ لینا اور ان کی کتاب پر ایمان لے آنا۔ تو صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایمان آج کس طرح قبول کیا جائے گا؟ صرف وہ جو اللہ پر ایمان لائے، اور آخرت پر بھی۔ یاد رکھیں آخرت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے حضور جانا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ وہ جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ جو ہم نے معمولی سمجھا، وہ جو ہمیں جو اپنے آپ سے بھی چھپا کر کیا، وہ جس کا ہمیں ہے کہ ہم نے یعنی اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، چاہے وہ گناہ ہے چاہے وہ نیکی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز جو ہے وہ کاؤنٹ بھی ہو رہی ہے، لکھی بھی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے وزن کے حساب سے قیامت والے دن، یوم آخر والے دن، ان پر جو ہے وہ اجر مرتب کیے جائیں گے۔ تو کامیاب کون سے لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور ایک اور بڑی دیکھیں بات کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال ایمان کے ساتھ مشروط ہیں، اور ایمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، قرآن پر ایمان لے کر آنا، اس کو آخری کتاب ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کامل کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی چیز مسنگ ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ خوش قسمت صبح قیامت تک جو گزر چکے، اگر تو اپنے دین پر رہتے ہوئے دنیا سے گئے وہ بھی ایمان والے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے ہیں ان کی نجات کا انحصار اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور نیک اعمال شریعت کے تحت جو کیے گئے ہیں ان پر، اور ان کے لیے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، تو ان کا اجر ہوگا، ان کا اجر یعنی انہوں نے اعمال کیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کرنے ہیں، یہاں سمجھ لیں کہ مشقت ہے، یہاں عمل کرنے کے بغیر پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہم آخرت کو کامیاب کر لیں۔ یہاں ہر عمل کرنا پڑے گا، مشقت سے گزرنا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا۔ تو ان کے لیے جیسا جیسا وہ امتحان دیں گے، جیسے جیسے وہ عمل کریں گے، ان کے حساب سے اجر ہے۔ کہاں ہے؟ ضروری نہیں دنیا میں ملے، دنیا میں کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دنیا میں مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو آخرت تو مومن کے لیے ہے ہی، لیکن اللہ قدردان ہے۔ اللہ کے گھر سے بہت امید ہے کہ وہ دنیا میں بھی دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فلاح دیتا ہے جب انسان دین کی راہ پہ آتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان کے لیے ان کے عملوں کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کون سا؟ وہ خوف تو ہر وقت ہے، کیونکہ ایمان نام ہی خوف اور امید کے درمیان کا ہے۔ کبھی اللہ پر بہت ہمیں مان ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اللہ بخش دے گا، اور کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے ہائے ہمیں اللہ کیسے بخشے گا، ہم نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی گناہ کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو کشمکش ہے نا، کبھی امید آ جانی، کبھی خوف آ جانا، تو اس کا ملا جلا جو رد عمل ہے، اس کے بیچ کے اندر ایمان چھپا ہوا ہے۔ نہ تو بے خوف ہو جاؤ اور نہ بالکل ہی اتنے ڈرو کہ مایوس ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو کوئی خوف اور غم انہیں نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا قدردان ہے، اور قادر اور قدیر ہے، اور سب سے بڑھ کر الرحمن اور رحیم ہے، اور پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کا مطلب ہی ہے ہتھیار ڈال دینا۔ تو جو مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔
یہ تو ہو گیا اس آیت کا. اب دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، طور کو، کوہ طور کو. یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے. خذو پکڑ لو، ما جو آتینا ہم نے عطا کی، کم تم کو، بقوت قوت کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. بنی اسرائیل چونکہ بار بار اولاد یعقوب میں سے تھے، جیسے میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا، ان پر، ان کے اندر نبوت کا سلسلہ تھا، ان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں، لیکن یہ ناشکری قوم تھی، وعدوں کو توڑنے والی تھی، نبیوں کا استہزاء کرتی تھی، جیسا حق تھا ویسا ادا نہیں کر سکتی تھی، بار بار وعدے کرتی، بار بار توڑ دیتی، ہر دفعہ نبیوں کے ذریعے نعمتیں لیتی اور ہر دفعہ جو ہے وہ ناشکری کرتی. تو اب جب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جب ان کو من و سلوہ بھی اتارا گیا، اس پر یہ سیٹسفائی نہ ہوئے، پھر انہوں نے زمین سے کہا جو اگتا ہے، اللہ نے وہ بھی ان کو اگانے کا سارا کچھ ان کا سامان مہیا کیا. اس کے بعد ان کو کہا کہ تم اتر جاؤ، یعنی چلے جاؤ اس وادی میں جس میں یہ مصر میں چلے جاؤ، تو لیکن وہاں جو بھی تم مانگو گے تمہیں ملے گا. لیکن وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی. یہ مسلسل ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مسلسل ان کے جو ہے نا یعنی ان کا ہسٹری جو ہے وہ ناشکریوں سے بھری ہوئی ہے. تو چونکہ جب مصر میں چلے گئے، اس کے بعد ان کا طاقتور دشمن غرق ہو گیا، اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ اب تم زندگی ایک کتاب کے حساب سے گزارو، تمہیں کتاب دی جائے گی تورات. لیکن انہوں نے اس کے اوپر بھی ایلیگیشنز لگانے شروع کر دیے، کتاب کے متعلق ڈاؤٹ فل ہو گئے. تو پھر ان کو کتاب کس طرح دی گئی؟ ہم نے انہیں کہا کہ تم نے بڑے وعدے کیے تھے کہ یہ مل جائے تو اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، اب سوال نہیں کریں گے، اب تیری نبیوں کی رسپیکٹ کریں گے. لیکن پھر توڑ دیتے تھے، بار 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 اپنے وعدوں کو توڑتے. اب اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، میثاق کہتے ہیں اس پختہ وعدے کو جس کے متعلق وثوق اور جس میں مضبوطی ہو، اور یہ وثق سے نکلا ہے، واؤ سے سا جو ہوتا ہے، سے ثمر والی سا، قوف، وثق. تو یہ وہ عہد جس میں وثوق اور مضبوطی ہو، پورے شعور اور احساس سے باندھا گیا ایگریمنٹ، اس کو میثاق کہتے ہیں. ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، طور، کوہ طور کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ خاص پہاڑ جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات چیت کی، یہ جبل سینا کی ایک چوٹی کا نام ہے. تو ہم نے انہیں کہا کہ اس کتاب کو پکڑو قوت سے. قوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتاب ہاتھ میں پکڑائی کہ اس کو مضبوطی سے. کہنے کا مقصد یہ کہ اچھی طرح اس کو پہچان جاؤ، یہ تمہاری محض ایک کتاب یا صحیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری زندگی کا انداز مرتب کرے گی، تمہاری زندگیوں کے لیے ایک سلیبس ہے. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیاں اس کے اکارڈنگ کر لو. اور یاد رکھیں ہر کتاب کا مقصد یہی ہوتا ہے. وذکروا، اور یاد کرو، معافی ہے اس کے اندر جو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو وربلی اس کو یاد کر لو، حفظ کر لو. اصل مقصد کیا تھا کہ اس کے اندر جو نصیحتیں کی ہیں ان کو پلے باندھ لو، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، جو حکم دیے گئے ہیں ان کو بجا لاؤ، اور جن کے بارے میں کہا گیا اللہ سے خوف کرو، ان سے خوف کرو، اور جو پہلی امتوں کے واقعات ہیں ان سے سبق حاصل کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر سزائیں دی ہیں ان سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور جو خوشخبریاں دی ہیں ان کے متعلق کچھ امید رکھو پوری کہ وہ اللہ دے گا، کہ اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور یہ بھی کہ تمہارے لیے قیامت جو ہے وہ ایک دن ہے مقرر اور آئے گی، اور یوم آخر آئے گا اور سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ ذکر کا مطلب تھا. ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یاد کے لیے، کوئی چیز ریمائنڈ کرنے کے لیے، ریمائنڈر بھیجتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، جیسے فرماتے ہیں آقِمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. ذکر کیا ہے؟ یاد. تو 5 وقت کی نماز کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں. جائے نماز لپیٹنے کے ساتھ ہی اپنے معاملات نہ لپیٹیں، بلکہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں اپنا محاسبہ کریں، اپنی غلطیوں کو دہرائیں نہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، بہتر سے بہترین کی کوشش کریں، زندگی کے اندر دین کو پورا ایک ٹائم دیں،
اور دیکھیں، اپنے مقصد تخلیق پر غور کریں۔ میں کیوں ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آئی، کہاں جانا ہے، کرنے کیا آئی، یہ فضول پیدا نہیں کی گئی، میں بے وقت نہیں ہوں، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری سوچنے کی ہیں۔ تو وذکروا کے اندر یہ سب کچھ ہے، ما فیہ جو اس میں ہے، یعنی یہ کتاب جو تورات تمہیں دی گئی ہے، ان کو کہا گیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے احکامات پر عمل کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے نا کہ گناہ اگر کرنا ہے تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں اللہ نہیں ہے۔ تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہے۔ اور تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی عزیز ہستی کے روٹھ جانے کا دڑکا، جیسے اللہ، اے اللہ تو کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا، اے اللہ ہمیں تم معاف کر دینا، اے اللہ فلاں فلاں گناہ میں نے کر لیا تو مجھے تم معاف کر دینا، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دینا۔ ہر وقت اسی کی طرف دھیان رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کام کی طرف اور دل یار کی طرف، یہ والی کیفیت۔ پھر فرمایا ثم تولیتم، تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد، من بعد ذالک، پھر فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ جو بار بار اللہ تمہیں معاف کرتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، بار بار سینے سے لگاتا ہے، تم اس کے نبیوں کا مان توڑتے ہو، کثرت سوال کرتے ہو، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہو، نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، اکڑتے ہو، بار بار اللہ معاف کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تم کچھ بھی نہیں، تم دائمی خسارہ تمہارے نصیب میں لکھ دیا جاتا۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، تمہیں نبھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی پیغام ہے۔ ایک بات غور سے یاد رکھنے کے قابل ہے، قرآن کی کوئی آیت کے متعلق بھی ہمارا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، یہ مکہ کے کافروں کو کہا گیا ہے، یہ منافقوں کو کہا گیا ہے۔ کہا بے شک ان کو گیا ہے، بعض آیتیں بعض کے مطلب ہیں نا، جیسے کچھ آیات منافقوں کے بارے میں ہے، کچھ آیات آپ دیکھیں کہ اس وقت کے مکہ کے کافروں کو مخاطب کر کے کہی گئی ہیں، کچھ پچھلے دور کے واقعات ہیں، لیکن اوورآل جو قرآن پڑھ رہا ہو نا، جو قرآن کا قاری ہے، اور صبح قیامت تک جو قرآن کھولے گا، اس کو ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ پچھلے لوگ یہ کرتے تھے، تم نہ کرنا، منافق یہ کرتے تھے، تم یہ نہ کرنا، اپنی منافقانہ عادتوں کو ختم کرو، وہ کافر یہ کرتے تھے، تم ان کی ریزمبلنس سے بچنا، بنی اسرائیل والے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، تم شکر ادا کرنا، نعمتیں یوں بھی زائل ہو جاتی ہیں، ناشکریوں سے بچو، چغلیوں سے بچو، غلط کاموں کی طرف نہ توجہ دو، اپنے کام سے کام رکھو، مقصد تخلیق کو فوکس کرو، دیکھو میں کیا کرنے آئی ہوں، کیا کرنے جا رہی ہوں، وقت کتنا ہے میرے پاس، کسی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ پرچہ واپس لے سکتا ہے، موت آ سکتی ہے، تو کیا تیاری ہے؟ کیا میری اتنی تیاری ہے کہ سڈن اللہ مجھے بلائے تو کچھ منہ دکھانے کے قابل رہوں؟ یہ سب باتیں سوچنے کی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو فرمایا اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں یہ سانس دی جا رہی ہے، یہ مہلت دی جا رہی ہے، تو اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے تو پیار کیا گیا ہے، تمہیں امت مرحومہ کہا گیا ہے، تمہیں پیارا محبوب دیا گیا ہے، تمہیں پیاری کتاب دی گئی ہے، تمہیں پیارا وقت زمانہ دیا گیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہارے کتنے ناز اٹھائے ہیں، تو تم بھی اس کے اپنے آپ کو اس کے اہل ثابت کرو۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی آیت وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق تم جانتے تھے ان لوگوں کے بارے میں، علم تم جاننے سے ہے، الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں سے، آتا دو الَّذِينَ آتا دو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، زیادتی کو کہتے ہیں، نا تادو زیادتی کرنا یا حد سے تجاوز کرنا، منکم تم میں سے، فی السبتی ہفتے والے دن، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین دتکارے ہوئے، استغفر اللہ۔ یہ سخت ترین عذاب تھا جو ان کے اوپر آیا تھا۔
یہ تھوڑا سا میں آپ کو بس 65 تک ہی ہم آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ، باقی کل میں آپ کو اس کی ریکارڈنگ کروں گی سینڈ. تو 65 اس میں بس میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہر قوم کے لیے ایک مقدس دن تھا عبادت کا. تو بنی اسرائیل والوں کے لیے ہفتے والا دن تھا. انہیں کہا تھا ہفتے والے دن صرف عبادت کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا. اور ہفتے والے دن یہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اور مچھلیاں بھی اس دن خوب آیا کرتی تھیں. چونکہ یہ در حقیقت اللہ کے احکامات سے جان چرانے والی قوم تھی، جی چرانے والی. اور یہ وہ قوم تھی جو ناشکری تھی، یہ وہ قوم تھی جو اللہ کے حکموں کو ہلکا جانتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بہت آتی تھیں، تو ہفتے سے ایک دن پہلے یہ جال لگا لیتے اور گڑھے کھود کر اور ریڈی کر کے سارا کچھ تو بیٹھ جایا کرتے. کرتے کچھ نہ، کرنا کیا تھا، مچھلیاں جیسے ہی جال میں آتی تو دور کنارے پہ بیٹھے جال کو کھینچ لیتے. ٹھیک ہے، مچھلیاں آ جاتی، ہفتے کا دن نکلتا تو نکال لیتے، کہتے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے ہفتے والے دن. بہانے باز تھے. ایک اور بہت بڑی بات جو آج ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سب کو معاف کرے، بہانے ہمارے پاس بہت ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہم کسی بھی کام کا ذمہ نہیں اٹھاتے، ہم رسپانسبل ہی نہیں بنتے. پوچھا جائے یہ کیوں کر رہے ہیں، جی یہ رسم ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ رواج ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں، ہمارے آبا ایسے کرتے تھے، یہ ایسے ہمارے والدین کیا کرتے تھے. اچھا یہ فضول خرچی کیوں ہو رہی ہے، جی بچے کہتے ہیں. اور یہ کیوں ہو رہی ہے، جی بچی کے سسرال والے کہتے ہیں. کوئی کام بھی ہم اپنے ذمہ نہیں لیتے، حالانکہ ہم مکلف ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرد اللہ کے ہاں جواب دے. تو ہفتے والے دن انہوں نے یہ بہانے بازی کی، تیاری شیاری کر کے مچھلیاں کھینچ لیتے، نکالتے نا، اگلے دن خوب منافع کماتے. ہم نے پھر اس کی پاداش میں، اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. قردۃ خاسئ، استغفر اللہ، سب سے سخت عذاب تھا. انشاءاللہ کل میں باقی جو ریکارڈنگ اس میں اس واقعے کی تفصیل بیان کروں گی. وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انی نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین.